أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ و منوالو آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور آپ حضرات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کو قبول فرماوے اور آپ کی اور ہم سب کی بہترین تربیت فرماوے. ہم جس راستے میں نکل رہے ہیں یہ بہت اونچا راستہ ہے اور بہت قیمتی راستہ ہے. ابھی ہمیں اس راستے کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. آدمی کو جب کسی چیز کے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا اور پتہ نہیں ہوتا تو آدمی اس چیز کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے تو آدمی اپنی ساری جان، اپنا مال، اپنا وقت اس کے لیے جھونک دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. ساری محنتیں، ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے کرتا ہے جس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. کہ اللہ کا راستہ یہ کتنا اونچا راستہ ہے، کتنا قیمتی راستہ ہے، اس کے ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں گی، اس کی قدر و قیمت اتنی بھی ہوگی، اس کے فضائل معلوم ہوں گے، اس کا نفع معلوم ہوگا تو ہم اپنے اس وقت کی قدر کریں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے، وہ گزر رہا ہے. آدمی کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، 50 سال گزر رہی ہے. آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اسی لیے اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اس پر تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ یہ موت تک کھلا ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ چیزوں کو ٹلاتا ہے، توبہ کو ٹلاتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے، ابھی تو صحت اچھی ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، دیکھ لیں گے، کرتے رہیں گے. اس کو ٹلاتا ہے اور آگے جا کر آخر میں وہ پھر مایوس کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے اب تک جتنی زندگی گزر گئی ہے غفلت میں، اس سے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے. آگے جتنی باقی ہے یہ نیت ارادہ کریں کہ جتنی باقی ہے وہ اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا: رسول اللہ، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اگر میں ان میں سے کچھ پیسوں میں سے کچھ اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ اس وقت آپ سب اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شمار کریں. ہم سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں، اور اللہ کے راستے کی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. تو پوچھا کہ میں اپنے مال میں سے کچھ اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 6000 درہم ہیں. اس وقت کے 6000 درہم ہیں. تو آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ نہیں، اگر سب کچھ 6000 درہم تم اللہ کے نام پر صدقہ کر دو، اللہ کے نام پر، جب بھی ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے. دیکھیے سوال آپ نے رات گزاری ہے ماشاءاللہ، یہاں پر سردی بھی تھی، قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اس قربانی کو اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ فرماوے. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہیں، سب کچھ 6000 درہم تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. جبکہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے، اس کو اس کے سونے پر جتنا اجر و ثواب ملے گا تمہیں سارا مال خرچ کر کر بھی اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا سونے پر. پھر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر
کہ دعوت بھی دیتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، گشت بھی ہے، خدمت بھی ہے، یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی؟ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے تاکہ ہم اس چلے 4 مہینے میں جو اللہ کے راستے میں ہم نکل رہے ہیں، ہم اپنے اس وقت کی قدر کریں۔ یہ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر رہا ہے، جس طرح اور زندگی گزری ہے، یہ چلے 4 مہینے یہ بھی گزر جائیں گے۔ جیسے کام کو ترتیب سے بتلایا گیا ہے ابھی، اس کام کو اس ترتیب سے اپنے آپ کو لگانا اجتماعی کاموں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انفرادی معمولات کی بھی پابندی کرنا۔ اجتماعی میں اتنا لگ جائے، انفرادی رہ جائے تو بھی کام ادھورا ہے، اور انفرادی میں لگے رہے اور اجتماعی متاثر ہو تو بھی کام ادھورا ہے۔ اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی، اور انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی، کہ صبح شام کے اذکار ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، صبح شام کی نفلیں ہیں، ان اوراد کی، ان وظائف کی اور ان چیزوں کی اپنے اندر عادت ڈالیں پچھلے 4 مہینے میں۔ ہر چیز پہلے عادت میں آتی ہے، پھر وہ چیز عبادت میں آ جاتی ہے۔ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، ابھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی ہے، تو کیا کہا گیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ کیوں؟ تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ ہر چیز پہلے عادت میں آتی ہے، پھر وہ چیز عبادت میں آ جاتی ہے۔ 7 سال کے بچے کو کہا جاتا ہے تاکہ اس کی عادت پڑے کہ آگے چل کے اپنے وقت پر جب فرض ہوگی تو وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ تو چلے 4 مہینے میں کہ تہجد کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اذکار کی، دعوت دینے کی، گشتوں کی، ان ساری چیزوں کے عادی بن جاویں ہم، اور خوبیوں کے عادی بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن وقاص، اس لیے کہ ہر آدمی کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ہر آدمی کے اندر، ایسا کیسا کا آدمی ہو، اللہ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ کسی کے اندر خدمت کی خوبی، کسی کے اندر عبادت کی خوبی، کسی کے اندر کہ اخلاق کی خوبی، کسی کے اندر صبر و شکر کی خوبی، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن وقاص کی جماعت جب روانہ ہو رہی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ سعد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا، خیر کا عادی بنانا۔ ہم ایک دوسرے سے خوبی لیں، ہمارا کام ہے ایک دوسرے سے خوبی کا لین دین، کہ ہماری خوبی دوسرا لے رہا ہو، ہم دوسروں کی خوبی لے رہے ہوں۔ ان چیزوں کی عادت اپنے اندر پیدا ہوگی تو گھر آ کر انشاءاللہ اللہ کے راستے کی برکت سے ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اصل ہے کہ گھر آ کر اپنے دین پر جمنا، اپنے کام پر جمنا، کہ اس کو بڑا جہاد، اس کو بڑا جہاد کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو 4 مہینے تک کا وقت ہی ہے۔ اصل جو کام کرنا ہے، اصل جو اکثر وقت گزرتا ہے وہ تو مقامی کام پر ہوتا ہے۔ گھر آ کر چلہ پورا سال میں ایک چلہ گزارا ہے اللہ کے راستے میں، پورے سال میں 4 مہینے گزارے اللہ کے راستے میں، باقی اکثر وقت جو وہ گھر پر گزرتا ہے۔ تو گھر پر بھی اپنے اس مقامی کام کو پابندی سے کرنا، اس کے اثرات پڑیں گے اگر ہم چلہ 4 مہینہ صحیح گزار کر آئیں گے۔ جو چلہ 4 مہینہ صحیح گزار کر نہیں آتا، مقام پر آ کر وہ آدمی جم نہیں سکتا، یہ کچھ سیکھ کے نہیں آیا، کچھ لے کے نہیں آیا۔ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کے اندر اس کا یقین بنتا ہے، اس کا ایمان بنتا ہے، کہ جب وہ یقین بنتا ہے تو پھر آ کر وہ کہ گھر آ کر اس یقین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ کہ جتنا اندر کا یقین صحیح ہوگا اتنے ہی بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، کیونکہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے، وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا خالی خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہے کہ سال پورا ہو گیا اللہ کے راستے میں نکل گئے، چلے کا وقت ہو گیا اس لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے، وقت پورا ہوا اس لیے کوئی کہنے سننے والا نہیں کہ وقت پورا چلہ لگا کر آ گئے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے دین کی کمزوری کا، ہمارے اندر اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو۔ کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ جیسا ہمارے اندر آج دنیا داری کا احساس ہے تو کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ 3 دن سے آپ نے دکان نہیں کھولی تو آج جا کر دکان کھول لو، آپ 1 ہفتے سے کام پر ملازمت پر نہیں گئے تو 1 ہفتے آج تم کام پر چلے جاؤ۔
نہیں، آدمی کے اندر خود ہی اس کا احساس ہوتا ہے کہ 3 دن سے دکان نہیں کھلی، 4 دن سے میں کام پر نہیں گیا، ایک فکر خود ہی اندر پیدا ہوتی ہے دکان کھولنے کی، کام پر جانے کی۔ ایسے ہی اگر ہمارے اندر دین کی کمزوری کا، ایمان کی کمزوری کا اس کا احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی جہاں ہوگا، جس حالت میں بھی ہوگا، اپنے ایمان کے طرف سے، اپنے دین کے طرف سے فکر مند ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ چیزیں تھیں، اپنے دین کے احساس، اپنے دین کے اندر کمزوری کا احساس، اپنے اندر ایمانی کمزوری کا احساس۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوتا تھا، منافق ہونے کا ڈر، کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں گویا بالکل ہمارے سامنے ہے، ایک اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو بھی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو یہ بات بتلائی کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر اندر ہی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو آپ میں منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ احساس کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ چیز تو ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر کہ گھر میں کیفیت کچھ اور ہے، نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ یہ احساس کی بات میں بتلا رہا ہوں کہ احساس کی چیز کہ صحابہ کے اندر اپنے ایمان کی، اپنے دین کا احساس تھا، اس کی کمزوری کا، اور اس کی طرف سے ہر وقت 24 گھنٹے فکر مند رہتے تھے۔ اندر کا یقین اگر خراب ہوا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوں گے، اندر کا اگر یقین صحیح ہوا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ جب اندر کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو پھر آدمی عملوں کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے۔ اور صحابہ نے جیسے ایمان کے لیے مجاہدے، تکلیفیں، قربانی دی ہیں، ایسے ہی اپنے عملوں کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن ایمان کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ تو صحابہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اور جیسے عملوں کے لیے اور جیسے ایمان کے لیے قربانی کی ہے اور مجاہدہ کیا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایسے ہی عملوں کے لیے بھی قربانی دی ہے۔ عمل کے خرابی پر کہ جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوتا تھا کہ اس کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے میں پیچھے رہ گئے، تبوک کا سفر تھا، نہیں جا سکے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی سفر سے، تو جس چیز کی وجہ سے پیچھے رہے تھے کہ اس چیز کو اللہ کے نام پر سطح کر دیا کہ یا رسول اللہ، ان چیزوں کی وجہ سے میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکا، اب یہ چیز میرے پاس نہیں رہے گی، پیچھے رہ گیا اس کی چیز کی وجہ سے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں، گنجان بھرا ہوا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اندر گھسا اور اندر گھس کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑی، تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، ادھر کو نگاہ جاوے پرندہ جاوے، ادھر کو نگاہ بھی چلی جاوے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، یہ بھول گئے۔ سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا۔ نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اس کے اندر آتا، نہ میرا دھیان ادھر جاتا،
اور نہ میری نماز جیسی عام عبادت خراب ہوتی. یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر ستا ہے. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے. نماز کی طرف سے غفلت میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. نماز کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. اس لیے آدمی کو جس چیز کا یقین ہوتا ہے اس چیز کا یقین ہوتا ہے اس کے مطابق آدمی کی زندگی گزرتی ہے. اس چیز کے مطابق آدمی کے عمل ہوتے ہیں. نماز سے کامیابی کا یقین، روزی میں برکت کا یقین کہ آدمی کے اندر نہیں ہے، اس لیے نماز ضائع کی جاتی ہے. اور جب نماز ضائع ہو گئی تو اسلام کے بارڈر سے نکل گیا. جب نماز ہی چھوڑ دی تو اسلام کے بارڈر سے نکل گیا. اسلام میں کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے خنجر مارا گیا اور آپ کے اوپر بے ہوشی تاری رہی اور اتنی سب بے ہوشی تھی کہ ساری کوششیں کی جا چکی آپ کو ہوش میں لانے کی، آپ ہوش میں نہیں آئے. زخم بہت گہرا، خنجر مارا گیا اور اتنا گہرا زخم کہ دودھ پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل گیا. بے ہوشی، ساری کوشش کی ہوش میں لانے کی، ہوش میں نہیں آئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ. تو کان نے کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ. تو فوراً آپ نے آنکھیں کھولی اور یہ جملہ فرمایا کہ ہاں نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس مسلمان کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. جب اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہا تو پھر اللہ سے خیر کی امید رکھیں. اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستوں، یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، ہمارے اندر اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو. کہ جب احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر جہاں ہوگا، گھر میں ہوگا، کاروبار میں ہوگا، کھیت میں ہوگا، دکان میں ہوگا، کہ جہاں ہوگا کہ اپنے دین کا احساس، اپنے دین کے اندر اپنے دین کی فکر پیدا ہوگی اس کے اندر. یہ صحابہ کو تھی. ہمارے اندر آج مسلمان صرف نماز تک اپنے دین کو سمجھتا ہے، حالانکہ دین ایک کامل اور مکمل دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے. اگر زندگی کے جس شعبے میں، اگر ہماری زندگی کے جس شعبے میں کہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہوا تو پھر وہ چیز ہماری دین بنے گی، چاہے کہیں سے کہیں گزری چیز کیوں نہ ہو. جیسے کہیں گزری چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بیت الخلا میں گیا، بیت الخلا میں آدمی اگر ضرورت نہ ہو تو پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا. بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا اور نبی کے طریقے کے مطابق نکلا تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا، کیونکہ طریقہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیا ہے. اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی عبادت کرے اور اونچی سے اونچی عبادت کرے، یعنی نماز سب سے اونچی عبادت وہ پڑھے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، کیونکہ نبی نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. لیکن یہ حدیث خالی نماز تک کے لیے محدود نہیں ہے کہ ہر چیز میں کماؤ ایسے جیسے میرے کما کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، خرچ ایسے کرو جیسے میرا خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، کہ یہاں تک کہ شادی بیاہ ایسے کرو جیسے میں نے شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہو، غیروں کے ساتھ ایسے رہو، اپنوں کے ساتھ ایسے رہو، کہ ہر چیز کا طریقہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کرے آدمی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. اگر وہ نماز اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر کرنے کو بتلایا گیا تھا تو وہ نماز بھی باوجود اتنی اونچی عبادت کے آدمی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، کیونکہ طریقے سے ہٹتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو 3 دفعہ تک واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس طریقے پر نہیں پڑھی جس طریقے پر میں نے پڑھنے کو بتلایا تھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، کل قیامت کے دن صرف نماز کا سوال نہیں ہوگا، نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہوگا، لیکن صرف نماز کا سوال نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی کا سوال ہوگا کل قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائے. اس میں ایک سوال پوری زندگی کا، پوری مجموعے کے اعتبار سے کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو،
کہ اس میں بھی ہے جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا۔ حلال کما لیا میرا ہو گیا، میں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، لیکن اس کو خرچ کیسے کیا، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ چاروں سوال ہر آدمی سے کل قیامت کے دن ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا ہوگا، اپنا اپنا بھرنا ہوگا۔ اس کی تیاری کرنے کا اللہ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، جو ہمارا وہ غفلت میں وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے اجتماعات کہ اپنے اندر احساس پیدا کرانے کے لیے کہ ہماری ایک زندگی اس کے بعد ایک اور آنے والی ہے، اور وہ لامحدود ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کا فیصلہ اس زندگی پر ہونے والا ہے جو ہم غفلت میں گزر رہے ہیں۔ اس زندگی کا فیصلہ کہ یہ کہ یہاں بو گے کل قیامت کے دن ویسا کاٹو گے۔ اب حضرات تو کھیتی باڑی والے ہیں کہ جو کھیتی میں بویا جاتا ہے وہی آدمی کاٹتا ہے۔ یہاں پر اچھا یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے کھیتی ہے کہ یہاں جیسا بو گے کل قیامت کے دن ویسا کاٹو گے۔ یہاں اچھا بو کر جاؤ گے تو کل ویسا کاٹو گے، یہاں برا بو کر جاؤ گے تو ویسا کاٹو گے۔ اللہ کرے یہ احساس ہمارے اندر ہو جائے۔ اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو، اب تک جتنی زندگی وقت میں گزر گئی اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ جتنی باقی ہے کہ تو اس کو اللہ کے حکموں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی نیت اور ارادہ کرے۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ اجتماع ختم ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔